غیر قانونی طریقے سے آپ فٹ بال لے کے جاتے ہیں تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا اور میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایف جی نیوز. پچھلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں بیک گراؤنڈ میوزک شہنائی کا میں نے لگایا تھا. تو کمنٹس باکس میں دوستوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ اپڈیٹس کم دیتے ہیں اور میوزک عجیب سا لگا دیتے ہیں. تو یہ بات اعتراض کے طور پر کی گئی. ایک نہیں 2-3 دوستوں نے اس کے بارے میں نشاندہی کی. تو پھر میں نے اپنی کمیونٹی میں یہ لگا دیا کہ کیا ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میوزک آپ کو پسند ہے، یس اور نو، اور وہ چل رہا ہے. اس پہ آپ ووٹ ڈالیں، حصہ دیں، اور جیسے آپ دوستوں کی رضامندی ہوگی میں ویسے ہی آپ کو ویڈیو بناؤں گا. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض ویڈیو ایسی ہوتی ہے جو میں آپ سے سامنے بات کرتا ہوں، آپ کو اپڈیٹس دیتا ہوں، اور بعض ایسی ہوتی ہے جو آپ کو دکھانی ہوتی ہے کہ وہاں کا ویدر، کرنٹ اپڈیٹس کیا ہیں، اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں. یعنی میں آپ کو اگر بتاتا ہوں اور اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ وہاں کی اسٹریٹ میں وہاں کا موسم کو انجوائے کریں، دیکھیں اور آپ کو محسوس ہو جائے. یہ بھی تو اپڈیٹس ہوتی ہیں. مجھے اس میں ووٹ ڈالیں، اور کمیونٹی باکس میں میں نے پوسٹ لگا دی ہوئی ہے، اس میں ووٹ ڈالیں کہ میوزک، شہنائی کا میوزک میں اپنی ویڈیو میں آخر پہ دوں یا نہ دوں. کیونکہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، مثلا میں اس گفتگو کے بعد ایک کچھ تھوڑے سے آپ کو وہاں کا موسم اور وہاں کا بازار اور وہاں کا روڈز انفراسٹرکچر دکھانا ہوتا ہے، تو وہ خالی اگر میں چلاؤں تو اس کے پیچھے، اور پھر میوزک وہ ہوتا ہے کہ جس میں بڑی پرابلم ہمیں یوٹیوبرز کو ہوتی ہے کہ کاپی رائٹ آ جاتے ہیں. آج نہیں آتے، مہینے بعد آ جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کلیم کر لیتا ہے. تو فری میوزک جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے، تو جو ہمیں پیسے دے کے خریدنا ہوتا ہے وہی ہم چلا سکتے ہیں. تو پلیز اس پہ مجھے ضرور ووٹ ڈالیں اور مجھے بتائیں. اگر آپ کہیں گے کہ یہ میں میوزک نہیں اچھا نہ لگائیں تو میں نہیں لگاؤں گا. مجھے اس سے تو ایک احباب نے تو کمنٹس میں کہا ہے کہ جناب آپ کی پہلے ویڈیو بڑی اچھی ہوتی تھی، اب آپ اپڈیٹس نہیں دے رہے، یہ ہمیں دکھا دیتے ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے. ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بارہا دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ جب بھی جائیں اپنے قانونی کاغذات کو مکمل کریں، اپنے کمپنی کو قانونی طور پہ پاکستان میں اسٹیبلش کریں، اور جو اس کے لوازمات ہیں ان کو پورا کریں.
اور گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، چیمبر آف کامرس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ادا کریں اور اپنی کمپنی کو قانونی کمپنی بنا کر آپ دوسرے ملکوں سے ٹریڈ کریں، چاہے وہ ایران ہو چاہے دور دنیا کے جو بھی ممالک ہوں۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ بزنس ویزے کے پروسیس سے نہیں گزرتے، بلکہ وہ زیارت ویزا لے کے نا اسپورٹس کی گڈز لے کے، تو وہ جب بارڈر پہ جاتے ہیں تو ان کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کا مال جو ہے وہ قانونی نہیں ہوتا، وہ سمگلنگ میں ڈکلیئر ہوتا ہے، پھر ان کو ایک بھاری اماؤنٹ دینی پڑتی ہے وہاں سے کراس کرنے کی، اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا سامان ادھر لے کے جاؤ، اور وہ اچھے بنے ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ پھر راستے میں جو چیک پوسٹیں تہران تک کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہاں پہ ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ٹرانسپورٹر کے ساتھ کرایہ طے کر لیتے ہیں اور پھر ان کو پیسے دیتے ہیں، تو یہ ایکسرسائز درست نہیں ہے، اس کو ایوائڈ کریں، اور میں کبھی بھی ایسی ایکسرسائز کو ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ آپ اپنی کمپنی کو اسٹیبلش کریں، قانونی طور پہ جائیں، سیف ہو کے جائیں، اپنا سامان سیف طریقے سے آپ تہران تک پہنچائیں، سیل آؤٹ کریں، یو آر دا بزنس مین، یو آر دا ریسپیکٹیبل پاکستانی بزنس مین، آپ کیوں ایسے معاملات میں پڑتے ہیں؟ مجھے اب پچھلے دنوں ایک کال آئی، میرے واٹس ایپ کے اوپر کال آئی، اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر تہران میں 1000 فٹ بال لے کے آیا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھی کیوں لے کے گئے ہو اور کس طرح لے کے گئے ہو، تو وہ اسی غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ لے کے گیا، تو اب اس کا میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ میں آپ کو بارہا دفعہ کہتا ہوں کہ آپ قانونی طور پہ جائیں، قانونی طور پہ اپنی کمپنی کو اسٹیبلش کر کے طریقے سے جائیں، ریسپیکٹیبل طریقے سے جائیں، اپنا مال ایکسپورٹ کریں، نہ کہ سمگلنگ کریں۔ میں دراصل چونکہ غیر قانونی کام کو پسند نہیں کرتا، تو پھر میرے ساتھ جو اس طرح ٹیلی فونک کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، میں آپ دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میں جو کنسلٹنسی دیتا ہوں وہ قانونی کنسلٹنسی ہوتی ہے، اس میں آپ کی کمپنی کو اسٹیبلش کرواتا ہوں، آپ کو قانونی طور پہ پاکستان کا سٹیزن ریکمینڈڈ کرواتا ہوں، قانونی، نہ میں ویزا لگواتا ہوں، نہ میں آپ کو ایران بھجواتا ہوں، نہ میں کسی اور ملک میں، آئی ایم ناٹ اے ایجنٹ، آئی ایم ناٹ اے لنکر، میں تو آپ کو ایک مشاورت دیتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو، تو آپ الٹی طرف لے جاتے ہیں اور مجھے بھی پریشان کرتے ہیں اور میرا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ جب اب غصے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں تو پھر دوستوں کو برا لگتا ہے، لہٰذا آپ ایسی باتیں مت کیا کریں جس کے ساتھ کسی کی ڈگنیٹی خراب ہو۔ میں ایک ریسپیکٹیبل سٹیزن آف پاکستان ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو قانونی اویئرنیس دیتا ہوں، قانونی مشاورت دیتا ہوں، طریقہ کار بتاتا ہوں، تو آپ الٹے طریقے سے چلتے ہیں، تو پھر میں تو گلٹی نہیں کسی صورت میں ہونا چاہتا، کیونکہ میں غیر قانونی طریقے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ این کارامون ایرانی هم با شلوارم، اینا ست هم با شلوارم، کارامون بعد اینم هست که فکر کنم شهر شما زیاد استفاده میکنه از اینا. این برای زنانه؟ آره زنونم. بعد اون بالا هم هستن، این کارهای بالامون هم زنونم، اینا هم هستن با شلوارم. ایک اور بات اپڈیٹس جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں کہ اس وقت چونکہ جنوری کا تقریباً مڈ ہو چکا ہے، تو وہاں پہ سردی کافی زیادہ ہے اور موسم وہاں کا بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، خصوصاً تہران کا موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ابھی تک تو بارش اور اپنا سردی ہے، اور ابھی تک برف باری تو نہیں ہوئی تہران میں، تو لیکن احتیاط آپ کریں، ہمارے تاجر حضرات احتیاط کریں، اپنے گرم لباس ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ 3,500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ تہران آتے ہیں، تو راستے میں کافی مشکلات، ایک تو اگر ان کو زبان نہیں آتی تو اور مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ فیس کر کے تہران میں جاتے ہیں، اور اپنی پروڈکٹ کو وہ جب مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو ان کو پوری قیمت نہیں ملتی، تو وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ دفعہ جانے والے احباب میرے تاجروں کو
میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی ہمت کو برقرار رکھیں، حوصلہ اپنا خراب نہ کریں اور بالکل اچھے طریقے کے ساتھ وہاں پہ رہیں، کام کریں۔ میں دوستوں سے درخواست کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر کریں، اور یہ آپ ہی کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ہمارا تقریباً 6000 سے اوپر سبسکرائب ہو گئے ہیں، تو یہ بہت کم ہے، تو آپ اپنی محبت اور پیار کا مظاہرہ کریں، اور مجھ سے جب بھی آپ کنسلٹنسی کا نمبر جو میں نے یہاں پہ سلائیڈ میں دیتا ہوں، اس پہ ڈائریکٹ کال مت کیجئے گا، یہ کنسلٹنسی آن پیمنٹ کنسلٹنسی ہے، مجھے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، ایک معمولی سی فیس ہوتی ہے، وہ مجھے آپ ادا کریں گے، تو اس پہ آپ ڈائریکٹ کال نہ کریں، اس سے کافی قباحتیں ہو رہی ہیں، تو آپ مجھے وائس میسج کریں اور میرے ساتھ مشاورت لیں۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ میں فیس ایک دفعہ لیتا ہوں، آپ کا سکسیسفل ٹور جو ہے صرف میں آپ کو مشاورت دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتا آپ کے لیے، جیسا کہ میں نے اوپر بھی ذکر کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے ایجنٹ اینڈ ناٹ اے لنکر، میں تو ایک آپ کا مشیر بن کے آپ کو اپنے سابقہ 50-55 سال کے تجربے کی بنا پر آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، تاکہ راستے کی سختیاں جو ہیں نا اس کے بارے میں نشاندہی کرتا ہوں، تاکہ آپ محتاط رہیں، غیر قانونی کام کبھی نہ کریں، اپنی کمپنی اسٹیبلش کریں طریقے سے، کمپنی کو چیمبر آف کامرس میں اسٹیبلش کرنے کے بعد آپ قانونی طور پہ اپنا ویزا لگوائیں، امبیسی میں خود جا کے ایجنٹوں کے تھرو مت لگوائیں، آپ اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر چیمبر آف کامرس کے ریکمنڈیشن لیٹر کے اوپر آپ اپنا ویزا، بزنس ویزا لے کے اپنے مال کو ایکسپورٹ کریں اور وہاں کے ساتھ تاجروں کے ساتھ تجارت کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں، خدا نگہبان۔